بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان میں قبر اور دفن کے متعلق کچھ مسائل بیان کریں گے۔ میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے اور یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے بند کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جس جگہ انتقال ہوا اسی جگہ دفن نہ کریں کہ یہ انبیاء کرام کے لیے خاص ہے، بلکہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں۔ مقصد یہ کہ اس کے لیے کوئی خاص مدفن نہ بنایا جائے، میت بالغ ہو یا نابالغ۔ قبر کی لمبائی میت کے قد کے برابر ہو اور چوڑائی آدھے قد کی اور گہرائی کم از کم نصف قد کی۔ بہتر یہ کہ گہرائی بھی قد کے برابر ہو اور متوسط درجہ یہ کہ سینہ تک ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لحد یا صندوق اتنا ہو، یہ نہیں کہ جہاں سے کھودنی شروع کی وہاں سے آخر تک یہ مقدار ہو۔ قبر دو قسم کی ہے، ایک لحد کہ قبر کھود کر اس میں قبلہ کی طرف میت کے رکھنے کی جگہ کھودیں، اور صندوق وہ جو عام طور پر ہمارا رائج ہے۔ لحد سنت ہے، اگر زمین اس قابل ہو تو یہی کریں، اور نرم زمین ہو تو صندوق میں تابوت جو بناتے ہیں اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بچھانا ناجائز ہے کہ بے سبب مال ضائع کرنا ہے۔ تابوت کہ میت کو کسی لکڑی وغیرہ کے صندوق میں رکھ کر دفن کرے یہ مکروہ ہے، مگر جب ضرورت ہو، مثلا زمین بہت تر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس صورت میں تابوت کے مصارف اس میں سے لیا جائیں جو میت نے مال چھوڑا ہے۔ اگر تابوت میں رکھ کر دفن کریں تو سنت یہ ہے کہ اس میں مٹی بچھا دیں اور دائیں بائیں کچی اینٹیں لگا دیں اور اوپر کیگل کر دیں، یعنی مٹی کی لپائی کر دیں۔ غرض یہ کہ اندر کا حصہ مثل لحد کے وجہ لحد کی طرح بن جائے، اور لوہے کا تابوت مکروہ ہے، اور قبر کی زمین نم ہو یعنی گیلی ہو تو دھول بچھا دینا سنت ہے۔ قبر کے اس حصہ میں کہ میت کے جسم سے قریب ہے پکی اینٹ لگانا مکروہ ہے کہ اینٹ آگ سے پکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آگ کے اثر سے بچائے۔ قبر میں اترنے والے دو تین جو مناسب ہو، کوئی تعداد اس میں خاص نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قوی اور نیک اور امین ہو کہ کوئی بات نامناسب دیکھیں تو لوگوں پر ظاہر نہ کرے۔ جنازہ قبر سے قبلہ کی جانب رکھنا مستحب ہے کہ مردہ قبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا جائے، یوں نہیں کہ قبر کی پائنتی رکھیں اور سر کی جانب سے قبر میں لائیں۔ عورت کا جنازہ اتارنے والے محارم ہوں، یہ نہ ہو تو دیگر رشتے والے، یہ بھی نہ ہو تو پرہیزگار اجنبی کے اتارنے میں مذائقہ نہیں ہے۔ میت کو قبر میں رکھتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، اور ایک روایت میں بسم اللہ کے بعد وفی سبیل اللہ بھی آیا ہے۔ میت کو دائیں طرف کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلہ کو کریں۔ اگر قبلہ کی طرف منہ کرنا بھول گئے، تختہ لگانے کے بعد یاد آیا تو تختہ ہٹا کر قبلہ رو کر دیں، اور مٹی دینے کے بعد یاد آیا تو پھر اس کو کھودنے کی اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی اگر بائیں کروٹ پر رکھا یا جدھر سرہانہ ہونا چاہیے ادھر پاؤں کیے تو اگر مٹی دینے سے پہلے یاد آ گیا تو ٹھیک کر دیں، ورنہ نہیں ہوگا۔ قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی بندش کھول دیں کہ اب ضرورت نہیں، اور نہ کھولی تو کوئی حرج نہیں۔ قبر میں رکھنے کے بعد لحد کو کچی اینٹوں سے بند کریں، اور زمین نرم ہو تو تختے لگانا بھی جائز ہے۔ تختوں کے درمیان کوئی جھری رہ گئی تو اسے ڈیلے وغیرہ سے بند کر دیں۔ صندوق کا بھی یہی حکم ہے۔ عورت کا جنازہ ہو تو قبر میں اتارنے سے تختہ لگانے تک قبر کو کپڑے وغیرہ سے چھپائے رکھیں۔ مرد کی قبر کو دفن کرتے وقت نہ چھپائیں، البتہ اگر بارش وغیرہ کوئی عذر ہو تو چھپانا جائز ہے۔ عورت کا جنازہ بھی ڈھکا رہے۔ تختے لگانے کے بعد مٹی دی جائے۔ مستحب یہ ہے کہ سرہانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں۔ پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، دوسری بار کہیں وفیہا نعیدکم، تیسری بار ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یا پہلی بار کہیں اللہم اجعل فی الارض عن جنبیہ، دوسری بار کہیں اللہم افتح ابواب السماء لروحہ، تیسری بار اللہم زوجہ من حور العین، اور میت عورت ہو تو تیسری بار یہ کہیں اللہم ادخلھا الجنۃ برحمتک۔ باقی مٹی ہاتھ یا کھربے یا پھوڑے وغیرہ جس چیز سے ممکن ہو قبر میں ڈالیں، اور جتنی مٹی قبر سے نکلی اس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے۔ ہاتھ میں جو مٹی لگی ہے اسے جھاڑ دیں اور دھو ڈالیں، اختیار ہے۔
قبر چوکھونٹی نہ بنائیں بلکہ اس میں ڈھال رکھیں جیسے اونٹ کا کوہان، اور اس پر پانی چھڑکنے میں حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے اور قبر ایک بالشت اونچی ہو یا کچھ خفیف زیادہ تھوڑی سی زیادہ ہو سکتی ہے، جہاز پر انتقال ہوا اور کنارہ قریب نہ ہو تو غسل و کفن دے کر نماز پڑھ کر سمندر میں ڈبو دیں۔ علماء اور سادات کی قبور پر قبہ وغیرہ بنانے میں حرج نہیں ہے، اور قبر کو پختہ نہ کیا جائے، یعنی اندر سے پختہ نہ کی جائے، اور اگر اندر کچا ہو اوپر سے پختہ تو حرج نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہو تو قبر پر نشان کے لیے کچھ لکھ سکتے ہیں، مگر ایسی جگہ نہ لکھیں کہ بے ادبی ہو۔ ایسے مقبرہ میں دفن کرنا بہتر ہے جہاں صالحین کی قبریں ہوں۔ مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کا اول و آخر پڑھیں، سرانے الف لام میم سے مفلحون تک اور پائنتی آمن الرسول سے لے کر ختم سورہ تک پڑھیں۔ دفن کے بعد قبر کے بعد اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا جائے کہ ان کے رہنے سے میت کو انس ہوگا اور نکیرین کا جواب دینے میں وحشت نہ ہوگی، اور اتنی دیر تک تلاوت قرآن اور میت کے لیے دعا اور استغفار کریں اور یہ دعا کریں کہ سوال نکیرین کے جواب میں ثابت قدم رہے۔ ایک قبر میں ایک سے زیادہ بلا ضرورت دفن کرنا جائز نہیں ہے، اور ضرورت ہو تو کر بھی سکتے ہیں، مگر دو میتوں کے درمیان مٹی وغیرہ سے آڑ کر دیں، اور کون آگے ہو کون پیچھے یہ پہلے مذکور ہو چکا ہے۔ جس شہر وغیرہ میں انتقال ہوا وہیں کے قبرستان میں دفن کرنا مستحب ہے، اگرچہ یہ وہاں رہتا نہ ہو بلکہ جس گھر میں انتقال ہوا اس گھر والوں کے قبرستان میں دفن کریں، اور 2-1 میل باہر لے جانے میں حرج نہیں کہ شہر کے قبرستان اکثر اتنے فاصلے پر ہوتے ہیں، اور اگر دوسرے شہر کو اس کی لاش اٹھا لے جائیں تو اکثر علماء نے منع فرمایا ہے، اور یہی صحیح ہے۔ یہ صورت میں کہ دفن سے بیشتر لے جانا چاہیں اور دفن کے بعد تو مطلقاً نقل کرنا ممنوع ہے، سوائے بعض صورتوں کے جو ابھی بعد میں مذکور ہوں گی۔ اور یہ جو بعض لوگوں کا طریقہ ہے کہ زمین کو سپرد کرتے ہیں پھر وہاں سے نکال کی جگہ دفن کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے اور رافضیوں کا طریقہ ہے۔ دوسرے کی زمین میں بلا اجازت مالک دفن کر دیا تو مالک کو اختیار ہے خواہ اولیاء میت سے کہے اپنا مردہ نکالو یا زمین برابر کر کے اس میں کھیتی کرے۔ یوں ہی اگر وہ زمین شفا میں لے لی گئی یا غصب کیے ہوئے کپڑے کا کفن دیا تو مالک مردہ کو نکلوا سکتا ہے۔ وقفی قبرستان میں کسی نے قبر تیار کرائی، اس میں دوسرے لوگ اپنا مردہ دفن کرنا چاہتے ہیں اور قبرستان میں جگہ ہے تو مکروہ ہے، اور اگر دفن کر دیا تو قبر کھدوانے والا مردہ کو نہیں نکلا سکتا، جو خرچ ہوا ہے وہ لے۔ عورت کو کسی وارث نے زیور سمیت دفن کر دیا اور بعد ورثاء موجود نہ تھے، ان ورثاء کو قبر کھودنے کی اجازت ہے۔ کسی کا کچھ مال قبر میں گر گیا، مٹی دینے کے بعد یاد آیا تو قبر کھود کر نکال سکتے ہیں، اگرچہ وہ ایک ہی درہم ہو۔ اپنے لیے کفن تیار رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور قبر کھدوا کے رکھنا بے معنی ہے کہ کیا معلوم کہاں پہ مرے گا۔ قبر پر بیٹھنا، سونا، چلنا، پخانا یا پیشاب کرنا حرام ہے۔ قبر میں جو نیا راستہ نکالا گیا اس سے گزرنا ناجائز ہے، خواہ نیا ہو نہ اسے معلوم ہو یا اس کا گمان ہو۔ اپنے کسی رشتہ دار کی قبر تک جانا چاہتا ہے مگر قبروں پر گزرنا پڑے گا تو وہاں تک جانا منع ہے، دور ہی سے فاتحہ پڑھ دے، قبرستان میں جوتیاں پہن کر نہ جائے۔ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہنے دیکھا تو فرمایا جوتے اتار دے، نہ قبر والے کو تو اجا دے نہ وہ تجھے۔ قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے حافظ مقرر کرنا جائز ہے، یعنی جبکہ پڑھنے والے اجرت پر نہ پڑھتے ہوں کہ اجرت پر قرآن مجید پڑھنا اور پڑھوانا ناجائز ہے۔ اگر اجرت پر پڑھوانا چاہے تو اپنے کام کاج کے لیے نوکر رکھے پھر یہ کام لے۔ شجرہ یا احترامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلہ کی جانب ایک طاق کھود کر اس میں رکھیں، بلکہ در مختار میں کفن پر احترامہ لکھنے کو جائز کہا ہے اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے، اور میت کے سینہ اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز ہے۔ ایک شخص نے اس کی وصیت کی تھی، انتقال کے بعد سینہ اور پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھ دی گئی، پھر کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، حال پوچھا، کہا جب میں قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آئے، فرشتوں نے جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی تو عذاب سے بچ گیا۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھیں اور سینے پر
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر نہلانے کے بعد کفن پہنانے سے بیشتر کلمے کی انگلی سے لکھیں، کسی روشنائی یا سیاہی سے نہ لکھیں۔